ہم مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، ہم بنو قریظہ پہنچ کر پڑھیں گے۔ ایک جماعت نے کہا کہ حضور کا منشا یہ تھا، حضور یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ جتنی جلد ہو سکے جاؤ، اس طور پر جاؤ کہ مغرب تک تم بنو قریظہ پہنچ جاؤ اور وہاں مغرب کی نماز پڑھو۔ صحابہ اکرام موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دو طریقے سے صحابہ سمجھ رہے ہیں۔ بعد میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تذکرہ کیا، آپ نے کسی پر نکیر نہیں فرمائی، کہا کہ دونوں نے صحیح پر عمل کیا، دونوں کا کہنا، دونوں کا عمل کرنا بالکل درست ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ چیزیں ہیں جو اجتہاد کی ہے، جو بعد میں چلی اور جو یہ چار مسالک بنے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور پھر مسلک اہل حدیث، 5 مسالک بنے۔ یہ فقہی چیزوں پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ آپ پھر سمجھیے، یہ فرقے نہیں ہیں، بلکہ قرآن اور حدیث میں غور کرنے کے بعد شریعت پر عمل کرنے کے طریقے ہیں۔ مسلک کہتے ہیں چلنے کا راستہ، جس طریقے پر عمل کر کے آپ شریعت کی چیزوں کی پابندی کر سکیں، اسے کہتے ہیں مسلک۔ یہ مسالک ہے، کسی بھی طرح کے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ مسالک غور و فکر کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں 4 ہی مسلک کیوں ہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایک وقت تھا جب ہر ایک کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہوا کرتی تھی۔ صحابہ اکرام کے بعد تابعین تھے، ان کے بعد تبع تابعین تھے، اور پرانے دور میں جا کر دیکھیے تو امام ابو حنیفہ کے ہوتے ہوئے اور بھی سفیان ابن عیینہ تھے، اور دوسرے اس طرح کے بہت سے محدثین تھے۔ امام بخاری سے پہلے بھی بہت سے محدثین تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے قبولیت 4 لوگوں کو دی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے امام ابو داؤد ظاہری بھی تھے، جن کے ماننے والے بعد میں اہل حدیث بھی کہلائے، اللہ نے ان کو مقبولیت دی۔ یہ اللہ کی طرف سے مقبولیت کی بات ہے۔ اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ 4 مسلک یا 5واں مسلک اہل حدیث، اس پر عمل کیا جائے، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان میں اختلاف نہ ہو، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان چیزوں کی جو یہ مسالک ہے، انہوں نے جو اسلامی احکام ہے اس میں وقت لگایا، غور لگایا، اس کو مدون کیا۔ ایک کام ہمارے بڑے کر کے چلے گئے، اب ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم آگے دوسرے میدان کو دیکھیں۔ تو میرے بھائیوں، دین کے احکام پر، فقہی احکام پر عمل کرنے کے اس طریقے کو مسلک یا حنفی، شافعی، مالکی، یہ مسالک کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، ایک وقت ایسا بھی آیا ہے، آپ اگر تاریخ پڑھیں اور تھوڑا غور کریں، جب یورپ کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، یورپ کا ایک دور جسے وہ مڈل ایج کہتے ہیں، جسے وہ ڈارک ایجز کہتے ہیں، وہ دور مسلمانوں کے عروج کا دور تھا۔ مسلمانوں کا جب عروج ہوا، خاص کر بنو عباس کے دور میں، مسلمانوں نے بہت سے علوم یورپ سے لیے، سارا یونانی علم مسلمانوں نے عربی میں منتقل کیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں کچھ عقلی بحثیں شروع ہوئی، کچھ فلسفیانہ بحثیں شروع ہوئی، اور ان چیزوں کو موڑا گیا۔ میری بات سمجھیے، جب فلسفیانہ بحثیں ہوئی تو ان چیزوں کو موڑا گیا اسلام کی ان چیزوں کی طرف جس کی طرف صحابہ اکرام اور تابعین کے دور میں توجہ نہیں دی گئی تھی۔ توجہ اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ وہ چیزیں بحث کی نہیں تھی۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے یا بشر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے یا نہیں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں یا نہیں ہیں؟ روایات دیکھیں گے، ہر طرح کی روایتیں ملیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا فوق البشر تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا ایک عام انسان تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں تھا؟ میرے بھائیوں، غور کیجئے، قرآنی آیات کو دیکھیے، احادیث کو دیکھیے، دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے وہ غلط کہتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے وہ غلط ہے، ہم بالکل نہیں مانتے۔ لیکن سارا اختلاف جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ اگر بشر تھے تو کس طرح سے تھے، نور تھے تو اس کی نوعیت کیا تھی، علم غیب تھا تو اس کی تشریح کیا ہے، غیب ہے کیا چیز۔ یہ فلسفیانہ بحثیں ہیں۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ کسی سے پوچھئے گا فلسفی سے، وہ کچھ اور کہے گا، کسی سے پوچھئے گا وہ کچھ اور کہے گا۔ آپ کوئی یہ کہے گا غیب آنے والے کی جو اطلاع دے دے، نجومی وہ بھی اطلاع دیتے ہیں۔ کوئی یہ کہے گا غیب کا مطلب یہ کہ جو چیز ہے وہ چیز نہ ہوتی تو کیا ہوتا، جو چیز نہیں ہے وہ چیز ہوتی تو کیا ہوتا۔ بہت سی تشریحات ہو سکتی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق علم اور غور سے ہے۔ اور میری بات یاد رکھیے، علم میں غور کرنا، اور یہ اہل علم کا حق ہے کہ وہ غور کریں۔
जितना गौर होगा उसके बाद उतना ही इख्तिलाफ बढ़ेगा। इख्तिलाफ का बढ़ना ये अलग चीज है। इख्तिलाफ अहले इल्म का हक है। अगर इख्तिलाफ है तो इसका मतलब हम गौर कर रहे हैं। मुमकिन है कल और चीज हमको नजर आए, मुमकिन है कल और चीज नजर आए, लेकिन इसे आपसी इख्तिलाफ की बुनियाद बनाना, इसकी बुनियाद पर एक दूसरे की मुखालिफत करना, ये जिहालत है। ये जिहालत है, ये इल्म नहीं है। इल्म कहता है गौर करो, गौर करोगे नई नई चीजें समझ में आएंगी, लेकिन उन चीजों पे गौर करो, दीन की उन बातों में गौर करो जो आपको आखिरत में काम आने वाली है, और अवाम के सामने वो चीज रखो जिसका ताल्लुक अवाम से है। मेरे भाइयों, आज हमारे कितने मुसलमान भाई हैं मस्जिदों से दूर हैं, उनको इससे कोई बहस नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर हैं या नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं या नहीं। कितने लोग जो जानते भी नहीं कि ये कोई मसला है, लेकिन हम उलमा इकराम, चाहे हम हो या आप हो, हम इन्हीं चीजों के लिए हुए हैं और इन्हीं चीजों को लेकर हमने दूरियां कायम कर रखी है। ये दूरियां हमने अपने दिमाग में पैदा की है, कहीं नहीं ये दूरियां, किताब में कहीं नहीं लिखा है, हदीस शरीफ में कहीं नहीं ये दूरियां हमने पैदा की है। हमने गौर करने के तरीके अपने तौर पर इख्तियार किए। कहा तो ये गया था, सहाबा इकराम की जिंदगियां देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल देखो, अहादीस देखो, कुरानी आयात को देखो, छोड़ दिया हमने और हम बैठे हैं हमारे फला बुजुर्ग ने कहा था, हमारे फला हजरत ने कहा था, हमारे यहाँ की फला शख्सियत ने कहा था। मेरे भाइयों, दीन इस तरह से नहीं चलेगा और ना ऐसे दीन की जरूरत है। जरूरत उस दीन की है जो हक बात कही जाए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लोगों ने अपना एक तरीके से बैंकिंग कर रखी है, अवाम में बैंकिंग कर रखी है। ये हमारे मुत्तबईन है, ये हमारे फॉलोअर्स हैं, और हम ये डरते हैं कि अगर हमने हक बात कही, अगर हमने सही बात कही, तो हो सकता है कल ये हमसे अलग हो जाएं, हो सकता है ये हमको छोड़ जाएं। तो मेरे भाइयों, इस बात को समझिए, अल्लाह ताला के यहाँ हमें अपना हिसाब देना होगा। हमारी वजह से अगर कोई गलत रास्ते पर गया, उसका हिसाब हमें देना होगा। अगर कोई सही रास्ते पर गया तो उसका हमें इंशाअल्लाह अज्र मिलेगा। और रही बात इज्जत और जिल्लत की, तो कुरान मजीद का उसूल है, वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा। इज्जत देना अल्लाह के जिम्मे, जिल्लत देना अल्लाह के जिम्मे। तो मेरे भाइयों, ये नजरियाती इख्तिलाफ है जो हमारे और आपके बीच एक खलीज बन गई है। ये खलीज पटनी चाहिए, क्योंकि इन इख्तिलाफात से उम्मत बहक रही है। आज अगर उम्मत में जाके पूछिए तो उम्मत बड़े उससे नाम लेती है कि सब मौलवियों का क्या धरा है। हत्ता कि अब इलेक्शन जो हुआ, इसमें ही पूछिए तो कहेंगे सब मौलवियों ने डुबोया है, इन्होंने बताया नहीं हमें करना क्या है। तो मेरे भाइयों, सियासत तो हमारे लिए नहीं, लेकिन दीन के मैदान में तो हमें अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नायब बनाया। कम से कम इन चीजों में तो हम इख्तिलाफात को दूर करें। और जो चीजें सिर्फ नजरियाती है, जो सिर्फ लफ्जी बहस है, नूर है, क्या है, कैसा है, नहीं मालूम, जिस चीज के बारे में हकीकी इल्म नहीं है, उसको बुनियाद बनाकर आपस में दूरी क्यों पैदा हो। अगर आपको इख्तिलाफ है, इख्तिलाफात इल्मी तौर पर रखे जाए, कोई कबूल करे या ना कबूल करे, अपना इख्तिलाफ अपनी जगह पर, लेकिन उसकी वजह से हमारे दरमियान दूरी नहीं होनी चाहिए।